الرحمن الرحیم اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ. وعن عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ قال خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتى دخل نخلا فسجد فأطال السجود حتى خشيت أن يكون الله تعالى قد توفاه. قال فجئت أنظر فرفع رأسه فقال ما لك؟ فذكرت له ذلك. قال فقال إن جبرائيل عليه السلام قال لي ألا أبشرك أن الله عز وجل يقول لك من صلى عليك صلاة صليت عليه ومن سلم عليك سلمت عليه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر مبارک سے باہر تشریف لائے اور باہر آنے کے بعد ایک کھجوروں کا ایک باغ تھا، وہاں تشریف لے گئے. تو وہاں جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی اور نماز کے اندر سجدہ کیا. فأطال السجود، اور بہت لمبا سجدہ کیا. سجدے میں تشریف لے گئے اور بہت لمبا سجدہ کیا. کتنا لمبا سجدہ کیا؟ فرماتے ہیں حتی خشیت ان یکون اللہ تعالی قد توفا. مجھے ڈر ہونے لگا. حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں میں اس بات سے ڈر گیا کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے بلا لیا ہو اپنے پاس. اتنا لمبا سجدہ تو نہیں ہوتا، بہت ہی لمبا سجدہ کیا. کہتے ہیں کہ تھوڑی دیر کے بعد میں آتا تھا، دیکھتا تھا، چلا جاتا تھا کہ آپ سجدے میں ہی ہیں. کہتے ہیں کچھ پھر آیا، یعنی بے چینی تھی، باہر بھی نہیں ٹھہرا جا رہا تھا. میں جب آیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ فجئت انظر فرفع رأسه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے سے سر مبارک کو اٹھایا. فقال ما لک فذکرت له ذلك. تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو مکمل کیا تو پوچھا بھائی کیا ہوا، پریشان کیوں ہو؟ تو کہتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ اتنا لمبا سجدہ آپ نے فرمایا تو اس لیے مجھے پریشانی ہوئی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان جبرائیل علیہ السلام قال لی. حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے تھے، انہوں نے مجھے آ کر ایک خوشخبری دی اور اس خوشخبری پر میں نے اللہ کی بارگاہ میں اتنا لمبا سجدہ کیا. وہ خوشخبری کیا تھی؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مجھ سے کہا الا ابشرک ان اللہ عز وجل یقول لک. کیا آپ خوش نہیں ہیں اس بات سے؟ اللہ فرما رہے ہیں کیا کہ من صلی علیک صلاۃ صلیت علیہ. جو آدمی آپ کی امت میں سے آپ پر ایک مرتبہ درود بھیجے گا، اللہ فرماتے ہیں صلیت کہ میں اس پر رحمتیں نازل کروں گا. ایک روایت میں یہ ہے، دوسری میں 10 رحمتیں نازل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ. اور فرمایا جو آدمی آپ پر سلام بھیجتا ہے سلمت ومن سلم علیک، آپ کی امت میں سے جو کوئی بھی سلام بھیجے گا آپ پر، اللہ اس پر سلام بھیجے. یعنی آپ پر درود بھیجے، لفظ وہی ہیں لیکن معنی تبدیل ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت کرتے ہوئے. تو درود بھیجو گے تو اللہ کی رحمت نازل ہوگی، سلام بھیجو گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تو کیا نازل ہوگا؟ اللہ کی طرف سے سلامتی اور سلام نازل ہوگا. دونوں چیزیں ہمیں سکھلائی گئی ہیں، درود شریف پڑھنا اور سلام پڑھنا. ہم نماز میں بھی پڑھتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام سلاموں میں سے افضل سلام یہ ہے جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو درود شریف بھی اور یہ بھی. اور ایک روایت کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی علی عند قبری سمعتہ. جو بندہ میری قبر کے پاس آ کر درود پڑھے گا سمعتہ میں خود سنتا ہوں اسے. اور ومن صلی علی ثانیا ابلغتہ او کما قال، کہ جو بندہ دور سے مجھے بھیجتا ہے تو مجھے پہنچایا جاتا ہے. روایت سیاحین فی الارض، اللہ نے زمین کے اوپر فرشتے مقرر کر دیے ہیں، جو بھی بندہ درود بھیجے گا وہاں نبی علیہ السلام پر پہنچایا جائے گا.
اور وہاں فرمایا جو میرے پاس آگے پڑھے گا خود سنتا ہوں۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کیسے سنیں گے، آپ تو اتنے عرصہ ہو گیا زمین میں چلے جائیں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اصول اور ضابطہ بیان کیا، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کسی نبی کے جسم کو کھائے، کسی نبی کے جسم کو زمین نہیں کھا سکتی، اس لیے تمام انبیاء علیہ السلام اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب حیات ہیں، زندہ ہیں۔ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیوں ڈانٹا تھا اپنی خلافت کے دور میں، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حرام فرما رہے ہیں اور تم باتیں کر رہے ہو مسجد۔ تو اس لیے مسجد نبی کا تو بہت بڑا احترام ہے، کیونکہ علماء نے لکھا ہے مسجد نبوی کے جس حصے میں بیٹھ کر آپ درود پڑھو گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود سنائیں گے، یہ حد بیان کر دی ہے۔ اس لیے وہاں کا تو خیر بہت بڑا ادب ہے نا، انتہا درجے کا ادب ہے، اعلیٰ درجے کا ادب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں وہاں پر۔ اس لیے یہ جمعے کی رات ہے، کل جمعے کا دن ہے، تو ہم سب کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ درود شریف کا نذرانہ پیش کیا جائے، اس سے ہمیں بھی فائدہ ہوگا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور شفاعت بھی ملے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین، الحمد للہ۔